السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ایک خاص طور پر عشق کی داستان ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ جمال، عقل، علم اور شرافت سے نوازا تھا۔ حضرت یوسف کا چہرہ اس قدر حسین تھا کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے حسین انسان سمجھے جاتے تھے۔ دوسری طرف زلیخا جو مصر کے ایک شخص کی بیوی تھی، جو نہایت خوبصورت اور متحرک خاتون تھی، جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا دل اس پر مائل ہو گیا۔ اس کی محبت اور جذبہ جو ایک غلط اور بے حیائی کی طرف بڑھ رہا تھا، ایک پیچیدہ صورت اختیار کر گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں زلیخا کے گھر آئے تو زلیخا نے ان کی خوبصورتی کو محسوس کیا اور ان کے لیے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ یہ محبت محض ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ حضرت یوسف کی پاکیزگی، سچائی اور ایمان کے اثرات کی بدولت تھا۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف نے اللہ کی رضا اور اپنے عزت نفس کو مقدم رکھا۔ ایک دن جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا دونوں اکیلے تھے، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس نے انہیں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور ان سے بدکاری کے لیے کہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا اور کہا، میرا رب مجھے ان کاموں سے بچائے گا۔ حضرت یوسف نے نہ صرف اس آزمائش کا مقابلہ کیا، بلکہ انہوں نے اللہ کے خوف اور اپنی پاک دامنی کو فوقیت دی اور اس بدکاری کے عمل سے بچ گئے۔ حضرت یوسف کی اس ایمانداری اور اخلاقی قوت نے زلیخا کو مزید متاثر کیا، لیکن اس کے باوجود زلیخا نے حضرت یوسف پر الزام لگایا کہ وہی اس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ حضرت یوسف کی سچائی کو ثابت کرنے کے باوجود انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف کی سچائی اور ایمان کی پختگی کی مثال اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے جیل میں بھی اپنی ہدایات کا کام جاری رکھتے ہیں۔ زلیخا کی محبت ابتدا میں ایک فطری خواہش تھی جو حضرت یوسف کے جمال اور کردار کی وجہ سے پیدا ہوئی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے سامنے توبہ کی۔ اس کے دل میں حضرت یوسف کے لیے محبت اب محض جسمانی یا دنیاوی محبت نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی تعلق بن چکا تھا جو اللہ کے ساتھ تعلق کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ حضرت یوسف کی عظمت اور اخلاق کی وجہ سے زلیخا نے اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ حضرت یوسف نے نہ صرف زلیخا کو معاف کیا بلکہ اپنے دل میں اسے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے دعائیں بھی دیں۔ حضرت یوسف نے زلیخا کے فریب کا مقابلہ نہ صرف اپنے کردار سے کیا بلکہ اس کی محبت کو بھی اللہ کے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف کی روحانیت اور اخلاقی پختگی نے نہ صرف انہیں زلیخا سے بچایا بلکہ اس کی توبہ کو بھی قبول کیا اور اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیا۔ حضرت یوسف کی معافی کا عمل اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کے دل میں نہ صرف خود کی پاکیزگی کی خواہش ہوتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں حضرت یوسف اور زلیخا کے نکاح کا ذکر نہیں ہے، تاہم بعض روایات اور تفاسیر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف کے مصر میں عظیم عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت عزیز زلیخا کے شوہر اور زلیخا دونوں نے حضرت یوسف سے محبت کی حقیقت اور اس کے اخلاقی اور روحانی پہلو کو سمجھا، اور پھر وہ دونوں اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت یوسف کے ساتھ ایک درست اور حلال رشتہ قائم کیا جائے۔ زلیخا نے جب اپنی غلطیوں کا ادراک کیا تو حضرت یوسف کے سامنے توبہ کی، تو حضرت یوسف نے نہ صرف اسے معاف کیا بلکہ اسے اللہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ حضرت یوسف نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا اور اس نے زلیخا کے ساتھ حلال رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف مصر کے وزیر خانہ بن گئے اور زلیخا کی توبہ اور اصلاح ہو گئی تو حضرت یوسف نے زلیخا سے نکاح کیا۔ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح ایک اہم پیغام دیتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات اور غلطیوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اور اس کے راستے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح نہ صرف ایک ازواجی رشتہ تھا بلکہ یہ ایک روحانی تعلق کی علامت بھی تھی۔
اس رشتے میں دونوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزارنے کا عہد کیا۔ حضرت یوسف اور زلیخا کا نکاح ایک مثالی اور اخلاقی رشتہ تھا جو اللہ کی رضا اور ہدایت پر قائم ہوا۔ یہ رشتہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسان جب اپنی خواہشات اور فطری جذبات کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کے راستے میں برکتیں آتی ہیں۔ حضرت یوسف اور زلیخا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے فیصلے کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو اللہ نہ صرف ہمیں معاف فرماتا ہے بلکہ ہمیں اپنی ہدایت بھی عطا کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں اس واقعے سے آپ کو بہت سے سبق ملے ہوں گے۔ ایسی اسلامی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔